السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ چھوڑ کر جانے والا انسان دوبارہ لوٹ کر ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے، دوبارہ ہماری زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ مطلب جس نے چھوڑ دیا تھا وہ واپس کیوں آ گیا ہے؟ اب یہاں پر کچھ ایسے بھولے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہماری یاد آ گئی، اس کو ہم سے سچی محبت تھی، تو اس لیے وہ واپس آ گیا ہے۔ لیکن زیادہ کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان آپ کو زندگی میں چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ میں نے اس انسان کو چھوڑنا ہے۔ وہ آپ کو تب چھوڑتا ہے جب اس کو آپ سے کوئی بہتر ملتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ یہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ آپ کو چھوڑ کر کسی بہتر کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب آگے سے اس کو کوئی ملتا ہے، آگے سے بے وفائیاں ہوتی ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، پھر اس کو آپ کی قدر آتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو کسی بہتر کی تلاش میں نکلا تھا، تو آگے تو اتنی بڑی پرابلم ہے، تو کیوں نہ میں اسی پر گزارا کر لوں۔ جب آگے اسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، جب آگے اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، تو تب وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ جتنی بھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہی ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، ہم نے وفادار انسان کو کھویا ہے، ہم نے اس انسان کو کھویا ہے جو ہمارے ساتھ مخلص تھا۔ جذباتی طور پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں چھوڑنے کا، زندگی سے جانے کا، لیکن بعد میں جیسے ہی وہ ریلیکس ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ انسان جب تھوڑا سا دور جاتا ہے تو اس کی قدر، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور اس سے آپ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان آپ کی زندگی سے تھوڑا دور جاتا ہے، کسی اور سٹی میں چلا جاتا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 سال 2 سال بعد آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو پھر خود آپ کو ملاقات کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں جا کر اس سے ملوں۔ انسان وہی ہوتا ہے، اس کی فطرت بھی وہی ہوتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی خامیاں بھول کر آپ کے مائنڈ میں صرف اور صرف اس کی خوبیاں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ دوریاں محبت بڑھاتی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی انسان کو واقعی احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ واپس آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے، ایک انسان جو واقعی اس نے فیصلہ تو کر لیا ہوتا ہے کہ اس نے دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس نہیں آنا، وہ آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، ایک دفعہ اس نے آپ کو چھوڑ بھی دیا ہے آپ کی زندگی سے الگ جانے کا،
اس نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ذات میں ایک ایڈکشن پیدا ہوئی تھی آپ سے بات کرتے وقت۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان صرف اسی انسان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھیں، جتنے بھی آپ کے فرینڈ، آپ کے دوست ہوں گے، تو ان سب کا ایک اپنا اپنا معیار ہوگا۔ کسی کے ساتھ آپ اپنی فیملی پرابلم شیئر کرتے ہوں گے، کسی کے ساتھ آپ اپنے افیئر شیئر کرتے ہوں گے، کسی کے ساتھ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہوں گے کہ میں نے آج اتنی تسبیح پڑھی ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اور کسی کے ساتھ آپ اسٹڈی کی ٹاپک پر بات کرتے ہوں گے۔ بظاہر وہ ہوں گے آپ کے سارے دوست، لیکن سب کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ مختلف ہوگا، مختلف موضوعات پر ہوگا۔ کوئی ایک ایسا ٹاپک ہوگا، کوئی ایک ایسا موضوع ہوگا، کوئی ایک ایسی بات ہوگی جو آپ میں اور آپ کے دوست میں سملر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا تعلق بنا ہوگا اور جس کی وجہ سے آپ کا تعلق چلتا ہوگا۔ اگر اس کو اور آسان کروں تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اپنے دوست سے کہ یار آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے۔ آپ کی ہے؟ ہاں میری بھی ہے۔ تو پھر وہ جتنی بھی ٹائم اپنے ساتھ وہ سپینڈ کرتے ہیں، جتنی بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے، وہ ان کی اسی ٹاپک پر ہی ہوتی ہے کہ میرے والی ایسی ہے، تیرے والی کیسی ہے، مطلب یہی کنورسیشن ان کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ اور اگر سٹڈی کو لیا جائے تو دوست ایک کہتا ہے کہ یار آج میں نے اتنا ٹائم سٹڈی کیا ہے اور میں نے فلاں سبجیکٹ اتنے میں نے وہ یاد کیے ہیں، اتنے میں نے نوٹس بنائے ہیں، میں نے یہ کچھ سیکھا ہے، تو پھر یہ آپ اس کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ایک خاص ریزن ہوتی ہے، کوئی ایک خاص وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے دوستی بنتی ہے، اور اس ٹاپک پر آپ کی کسی انسان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والا سین ہے کہ اس کو پتہ تو لگ گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، لیکن اس کو آپ کی ایک عادت ہوئی ہے، وہ آپ کو ابھی پوری طرح سے بھلا نہیں پایا۔ آپ کی یاد اس کو آتی ہے، وہ جیسے ہی اگر کہیں فارغ بیٹھتا ہے تو اس کو آپ کی یاد آتی ہے، اس کا مائنڈ اس چیز کی نیڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے۔ ہر چیز کا، ہر انسان کا ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، ایک اپنا اپنا فلیور ہے، تو اس کا مائنڈ وہ اس چیز کی نیڈ کرتا ہے، جس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے، دوبارہ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو آپ سے کوئی لالچ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مفاد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مفاد مین ٹو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست بن گیا ہو کہ آپ دونوں نے مل کر اسکول جانا ہے، دونوں نے مل کر کالج جانا ہے، دونوں نے مل کر پارک میں گیم کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ آپ کے پاس بائک ہوگی یا اس کے پاس بائک ہوگی، یا کوئی اور ایسی نیڈ ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ کو کسی فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا وہ دوست وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا، تو کبھی اس کو آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے۔ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک نیڈ، ایک مفاد جڑا ہوتا ہے، تو اس انسان کو وہ چیز لگتی ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے، یہ بندہ، اس کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ تو نہیں رکھنا تھا، زندگی تو نہیں گزارنی تھی، کیونکہ مین مدعا سٹوری تو یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی کی بعد پھر ساری چیزیں شیئر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کوئی اس کی ایک نیڈ وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ والی نیڈ تو یہ انسان ہی پوری کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی لالچ کے لیے، اپنی اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک انسان آپ کو چھوڑ گیا تھا اور دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آیا ہے، اور اب ہم کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے، کسی کے اوپر کوئی ہم فتویٰ نہیں لگاتے کہ نہیں اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو یہ لالچ تھا اس لیے آپ کی زندگی میں واپس آیا ہے، تو ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے۔ دو چار جو ریزن تھیں وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے؟
جیسے ہی وہ انسان آپ کی زندگی میں واپس آئے، آپ سے کانٹیکٹ کرے، تو آپ نے بہت زیادہ ہیپینس کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ بالکل آپ نے نارمل بیہیو کرنا ہے، جیسے کہ آپ کسی ان نون پرسن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کسی نارمل روٹین میں بات کر رہے ہیں، نہ سیڈ ہونا ہے نہ ہیپی ہونا ہے۔ 1-2 منٹ کی کال لینی ہے، پوچھ رہے ہیں جی خیریت ہے، کیسے یاد کیا آپ نے؟ تو وہ کوئی کام بتائے گا، کوئی ریزن بتائے گا، اگر اس کا کوئی کام ہے تو آپ اس کو یس نو میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ویسے بولے کہ نہیں مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی یا مجھے آپ سے بات کرنی تھی، تو آپ نے اس کا تھینک یو بولنا ہے کہ جی ٹھیک ہے تھینک یو، لیکن ابھی میں بزی ہوں، میں پھر آپ کو بیک کال کرتا ہوں، لیکن بیک کال پھر آپ نے نہیں کرنی۔ دوبارہ پھر آپ نے اچھی طرح جج کرنا ہے، آپ نے اپنا مائنڈ لڑانا ہے کہ اب اس بندے کو مجھ سے چاہیے کیا، اس کی نیڈ کیا ہے۔ جب آپ کو یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ اس بندے کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تب جا کر آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی وہی فارمل ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب دوبارہ جب آپ ریلیشن شپ بنائیں تو اس کو ایک آفیشیل ریلیشن شپ میں لے کر جائیں۔ اب آپ اس کو بتا دیں کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، اگر آپ میرے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں لے سکتے تو آپ اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی زندگی میں خوش۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔